بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو جس ہستی سے روشناس کروائیں گے، دنیا انہیں سلطان الہند حضرت خواجہ حسن معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا شجر نسب تاریخ نے اپنے دامن میں کچھ یوں لکھا ہے: حضرت امام علی علیہ السلام، ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام، ان کے بیٹے علی زین العابدین علیہ السلام، ان کے بیٹے امام باقر علیہ السلام، ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت علی علیہ السلام، ان کے بیٹے محمد تقی علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت نقی علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت موسیٰ، ان کے بیٹے حسن عسکری، ان کے بیٹے حضرت مہدی، ان کے بیٹے خواجہ عبدالعزیز حسین، ان کے بیٹے حضرت خواجہ نجم الدین طاہران، ان کے بیٹے حضرت احمد، ان کے بیٹے حضرت خواجہ غیاث الدین، اور ان کے بیٹے حضرت خواجہ حسن معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے بابا حضرت غیاث الدین کو خواب آیا، اور اس خواب میں سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے غیاث الدین، اللہ تمہارے نسب سے ایک ایسا ولی بھیج رہا ہے جو ہزاروں انسانوں پر مہربان رہے گا۔ تو بس حضرت غیاث الدین دن رات دعا کرتے رہے کہ اے میرے اللہ، جو میں نے خواب دیکھا ہے جلد پورا فرما۔ تو بس 14 رجب المرجب 530 ہجری بمطابق 18 اپریل 1136 عیسوی بروز ہفتہ مغرب کے وقت اصفہان کے شہر کے ایک قصبے سنچر میں اللہ کے نیک بندے حضرت غیاث الدین کا خواب پورا کر دیا اور ان کی جھولی میں معین نواز چشتی کو ڈال دیا۔ جب حضرت خواجہ غریب النواز کی آمد ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بے انتہا خوش تھے۔ جب لوگوں نے خوشی کا سبب پوچھا تو آپ نے خوشی خوشی خواب کا تذکرہ کر دیا کہ یہ میرا بیٹا اللہ کی طرف سے رحمت بنے گا۔ آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے سینے پر ایک تل تھا جس کی شبیہ عربی زبان میں اللہ جیسی تھی۔ اس تل کو دیکھ کر پورا خاندان آپ رحمۃ اللہ علیہ پر فخر کیا کرتا تھا۔ بچپن سے ہی آپ کو عبادت کرنے کا شوق تھا۔ اپنے بابا سے کہتے تھے، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ جو چیزیں میں دیکھتا ہوں میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ تو آپ کے بابا کہتے تھے، تو آنے والے وقت میں ایک عظیم عارف بنے گا اور تیرے در سے ہزاروں لاکھوں لوگ فیضیاب ہوں گے۔ وہ دور سید و سادات کے لیے اصفہان میں بہت محال تھا۔ جگہ جگہ سید و سادات کو قتل کیا جا رہا تھا۔ تو آپ کے والد نے چاہا کہ یہ میرے پاس اللہ کی جو امانت ہے اس کی حفاظت کرنا میرے اوپر فرض ہے۔ تو آپ خراسان کی طرف چلے گئے۔ خراسان میں بھی لوگ بہت رنج و مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی زندگی گزر ہی رہی تھی کہ 15 سال کی عمر میں آپ کے والد حضرت غیاث الدین دنیا سے رحلت فرما گئے، اور اسی سال آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کو ایک ورثے میں بن چکی اور ایک باغ ملا، تو آپ نے وہ باغ غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر آپ قرآن حفظ کرنے کے لیے بخارا شریف آ گئے اور علم حاصل کرتے رہے۔ اور جب آپ کو اپنے بابا کی یاد آتی تو اپنے جد امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد کے لیے روانہ ہو جاتے اور پھر بخارا آتے اور اپنے علم کی جستجو کو قائم رکھتے۔ کافی سال علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ قرآن اس طرح حفظ کر لیا کہ کوئی سوال کرتا تھا تو آپ ہر سوال کا جواب قرآن کی مختلف آیات سنا کر دیا کرتے تھے۔ آپ کے دل میں آرزو جاگی کہ میں اپنے دادا علی بن طالب اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کروں، تو آپ عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ راتیں امام علی علیہ السلام کے روزے پر گزاری اور کچھ راتیں امام حسین علیہ السلام کے روزے پر گزاری۔
اور پھر سامرا بغداد آن پہنچے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 32 سال تھی۔ بغداد میں گھومتے گھومتے جنید بغدادی کی مسجد میں آئے۔ ممبر پر حضرت عثمان ہارونی صاحب لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ ان کا انداز گفتگو اور چہرے کا نور جب حضرت خواجہ معین الدین نے دیکھا تو قریب آ کر بیعت کر لی اور عرض کیا، میں آپ کی مریدی میں آنا چاہتا ہوں، اور جس انداز گفتگو سے لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں میں بھی ایسے اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو بس حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے تو آپ کو اپنا مرید بنا لیا اور آپ کافی سال تصوف درس لیتے رہے۔ ایک دن حضرت عثمان نے کہا، معین الدین حج پر چلو گے؟ تو آپ نے کہا، حضور اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا ہوگا؟ تو بس دونوں اللہ کے ولی اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب طواف کر شروع ہوا تو حضرت عثمان ہارونی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر 7واں چکر ختم کیا اور کہا، اے اللہ، میں اس معین الدین کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ میرے سب مریدوں میں پاک دامن اور نیک و صاف والا یہ ہے، تو اس سے وہ کام کروا جو تو چاہتا ہے۔ اور پھر آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر حضرت خواجہ عثمان نے حضرت خواجہ معین الدین کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معین الدین تیری امت کے غریبوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اگر کوئی غریب اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ یا رسول اللہ، اس کے وجود میں جو فیض چھپا ہوا ہے اس کو آشنا کر اور اس کو اس کی منزل سے ملا دے۔ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت خواجہ عثمان نے حضرت معین الدین کی پیشانی کو چومنا شروع کر دیا۔ آپ نے عرض کیا، اے میرے استاد، آج میں نے آپ کی آنکھوں میں عجیب شفقت دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے غریب نواز کے لقب سے نواز دیا ہے۔ آج کے بعد تو کسی غریب کے لیے دعا کرے گا، اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ اور پھر واپس اپنے شہر بغداد آ گئے۔ لیکن واپس بغداد آنے کے بعد حضرت خواجہ عثمان مسلسل چلے میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن خواجہ غریب النواز صاحب کو بلا کر کہا، تو میرا وصی ہے، اپنا کرتا اور اپنی نالین عطا کی اور کہا، جاؤ آج کے بعد لوگوں کی اصلاح کرتے رہو، میں نے تمہیں اجازت دے دی۔ خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ مختلف شہروں اور دیہاتوں میں جا کر اللہ کی مخلوق کی اصلاح کرتے تھے، ان کو دین حق بتایا کرتے تھے۔ آپ کے انداز گفتگو میں وہ مٹاس تھی کہ جو بھی آپ سے بات کرتا تھا یا جو بھی آپ کی بات سنتا تھا وہ آپ کا مرید بن جاتا تھا۔ بس یوں وقت گزرتا رہا اور حج کا زمانہ آ گیا تو آپ نے اپنے تمام مریدوں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حج کیا اور حج کے بعد سجدے میں سر رکھ کر کہا، اے میرے اللہ، میرے مریدوں کو جنت عطا فرما۔ حج کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس خادم کے لیے کیا حکم ہے؟ روزے پر بیٹھے رہے اور پورا دن وہاں گزارا۔ رات کو جب سوئے تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معین الدین، جاؤ، میں نے تم کو ہند کی سلطنت عطا کی، اور وہاں جا کر لوگوں کی اصلاح کرو۔ تو بس آپ سیدھا بغداد آئے، اور بغداد کے بعد ملتان، اور ملتان سے لاہور، اور لاہور کے بعد پٹیالہ، اور پٹیالہ سے اجمیر آن پہنچے۔ اجمیر کا اصل نام آجا میر ہے۔ آجا کہتے ہیں سورج کو اور میر کہتے ہیں پہاڑ کو۔ 7ویں صدی میں اجمیر کی بنیاد رکھی گئی اور یہ علاقہ پرتھوی راج چوہان کی سلطنت تھا۔ اجمیر میں انسان کو اس کی ذات سے پہچانا جاتا تھا۔ غریب مفلس کو بار بار اس کی مفلسی کا احساس دلایا جاتا تھا۔ ظلم اس طرح عام تھا کہ کسی مظلوم کی پکار کسی انسان تک نہیں پہنچتی تھی۔ بس خواجہ غریب النواز اپنے مبارک قدم لیے اجمیر میں پھرتے رہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 40 مرید بھی تھے۔ اجمیر کے لوگوں نے جب آپ کے چہرے کے نور کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ ایسا باروب اور باعلم انسان ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ گھومتے گھومتے آپ اس جگہ آ پہنچے
جس جگہ کو وہاں کے لوگ کمتر سمجھتے تھے، آپ وہاں آ کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ شام ہونے لگی تو کچھ لوگ آئے اور کہا، اٹھو بابا، یہاں گورنمنٹ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب النواز نے مسکرا کر کہا، اللہ کی زمین وسیع ہے، جاؤ کہیں اور جا کر بٹھا لو۔ انہوں نے کہا، اے بابا اٹھو، یہاں سے پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کی جگہ ہے، جاؤ کہیں اور جگہ جا کر بیٹھو۔ بس یہ کہنا تھا کہ خواجہ غریب النواز اٹھے اور کہا، اونٹوں کو بٹھا لو، لیکن اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ اور وہاں ایک جھیل تھی جس کا نام انا ساگر تھا۔ آپ اس کی طرف روانہ ہو گئے اور اس کے ساحل پر آ کر بیٹھ گئے۔ وہاں ہزاروں پنڈت تھے جو خواجہ غریب النواز کو عجیب نگاہ سے دیکھتے رہے۔ خواجہ غریب النواز مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ بس رات گزر گئی تو راجہ کے ملازم دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، خواجہ غریب النواز کے قدموں میں گر گئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے ولی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کافی دیر سے اونٹوں کو اٹھا رہے ہیں مگر وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، جیسے بیٹھے ہی بیٹھے ہیں۔ ہمارے راجہ کا حکم ہے اونٹ لے کر آؤ، اور اونٹ ہے کہ ہماری بات مانتے تک نہیں۔ تو خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جاؤ تمہارے اونٹ اٹھ چکے ہیں۔ جیسے ہی سپاہی وہاں پہنچے تو دیکھا تمام اونٹ اٹھے ہوئے ہیں اور ان کا سر خواجہ غریب النواز کی طرف جھکا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سپاہی حیران ہو گئے اور یہ بات پرتھوی راج چوہان تک پہنچی۔ پورے شہر میں اس بات کا تذکرہ چلنے لگا، جیسا کہ پرتھوی راج چوہان ایک نجومی تھا اور اس کی والدہ بھی نجومی تھی۔ تو انہوں نے ستاروں کے علم سے یہ جان لیا تھا کہ کوئی ایسا فقیر آئے گا جس کی بد دعا سے اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ جب پرتھوی راج چوہان غریب نواز کے مریدوں پر ظلم کرنے شروع کیا اور ان کو مارنے لگا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو جلد مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوگا۔ پرتھوی راج ہنسنے لگا اور خواجہ غریب النواز اپنے مریدوں کو لے کر چلے گئے۔ ان دنوں شہاب الدین غوری جو پرتھوی راج سے بری طرح شکست کھا کر بیٹھا تھا اور وہ بار بار اپنی شکست کو یاد کر کر روتا رہتا تھا، ایک دن اس کے خواب میں اللہ کے ایک ولی آئے اور کہنے لگے، اے شہاب الدین اٹھو اور جاؤ پرتھوی سے جنگ کرو، اور جلد تمہارے ہاتھوں قید ہوگا۔ تو بس وہ افغانستان سے چلا اور راجستھان پر قابض ہو گیا اور پرتھوی راج کو قید کر لیا۔ جیسے ہی قید کیا تو لوگ کہنے لگے، ایک فقیر ہوا کرتا تھا جس نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ پرتھوی راج جلد مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوگا۔ تو شاہ غوری نے کہا، اس فقیر کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، اور اپنے تمام فوجیوں سے کہتا ہے، جاؤ اور اس اللہ کے ولی کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے خواجہ غریب النواز کے قدموں میں وہ فوج آن پہنچی۔ 5 رجب المرجب 633 ہجری کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں گئے اور اپنے مریدوں سے تاکید کی کہ کوئی بھی حجرے میں نہ آئے۔ وقت تہجد تک ذکر حق کی آواز آتی رہی اور پھر موقوف ہو گئی۔ فجر کا وقت قریب آیا تو خادمین آپ کے حجرے پر آ کر عرض کرنے لگے، الصلاۃ الصلاۃ، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ بس فجر کا وقت ختم ہونا تھا کہ مرید حجرے میں آ کر دیکھے کہ آپ دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے چہرے سے نور سے شعائیں ابھر رہی تھیں اور آپ کی پیشانی پر نور سے اللہ کا اسم تحریر تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اسی حجرے میں تدفین کیا گیا اور آپ کا فیض قیامت تک قائم رہے گا، اور ہندوستان کا کوئی بادشاہ تب تک بادشاہ نہیں بنتا تک آپ کے قدم کو نہ چومے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ اجمیر شریف میں واقع ہے، جہاں آج بھی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ کر حاضری دیتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ تمام معززین حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔